جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بار پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں شروع کیسے ہوئیں؟ 2 دن پہلے شبر زیدی جو FBR کے سابق چیئرمین رہے عمران خان صاحب کے دور میں، ان کی ملاقات ہوتی ہے مقتدر حلقوں سے، وہ اور چند اور ٹیکنوکریٹس یا چند اور ماہر معاشیات، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ پھر ہمارے دوست کاشف عباسی کے ایئر وائب کاشف عباسی کے شو میں وہ یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر سیاستدان بھی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب بھی بولے ہیں اس پہ، فواد چودھری صاحب بھی بولے ہیں۔ اکثریت سیاستدانوں کی جو ہے انہوں نے اس کو رد کیا ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، یہ آئین میں نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے، یہ کوئی جمہوریت کو خطرہ ہے اس سے، اور یہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ہے، اور یہ ان الیکٹڈ لوگوں کی حکومت ہوگی جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ سیاستدان، ساری سیاسی پارٹیاں آئین اور قانون کے اندر رہ کر اور پارلیمنٹ میں رہ کر اس ملک کے مسائل حل کریں اور آگے بڑھیں، اور جو اس وقت ملک جن مسائل اور مصائب کا شکار ہے اس کو حل کیا جائے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 75 سال کے بعد آج یہ پاکستان 175 سالہ بوڑھا لگتا ہے۔ یعنی اس پاکستان کی عمر 75 سال ہے مگر یہ لگتا ہے 175 سال کا ہے۔ اس کو اس طرح لوٹا کھسوٹا گیا ہے، اور وہ استاد حسن نثار صاحب کا جملہ میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ ملک ٹوٹن واسطے بنیا سی اور لٹن واسطے بنیا سی، ٹوٹن واسطے بنیا سی اور لٹن واسطے بنیا سی، ٹوٹ بھی گیا اور لٹ بھی گیا۔ یعنی اس ملک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہے جس طرح دشمن بھی، اگر کوئی ہمارا دشمن ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل اگر کوئی بہت ہمارا اس ملک کا دشمن ہوتا تو وہ بھی نہ اس طرح کا سلوک کرتا جس طرح اس ملک کے اپنوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آج قائد اعظم زندہ ہوں تو وہ یقیناً شرمندہ ہوں گے کہ یہ کن لوگوں کے لیے، کن احسان فراموشوں کے لیے میں نے ملک بنایا ہے۔ آج اگر علامہ اقبال زندہ ہو جائیں تو وہ پچھتاتے اس لمحے کو، اس رات کو، اس دن کو جب انہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا تھا، اور ان لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کی قربانیاں دیں، مال کی قربانیاں دیں، اولاد کی قربانیاں دیں، خاندان کی قربانیاں دیں، اگر آج کو ان کو زندہ کیا جائے تو وہ بھی ہم پر صلواتیں پڑھیں کہ ہم نے آ کر اس ملک کا کیا برا حال کیا ہے۔ اس ملک میں مارشدین ایوب خان، ضیاء الحق، یحییٰ خان، مشرف، مارشل لا بھی لگے، اور اس ملک میں صدارتی نظام بھی آئے، اور وہ مارشل لا کے ذریعے آئے ظاہر ہے، یعنی صدر ایوب اور پھر پرویز مشرف اور اس طرح، اور اس ملک میں جمہوریت بھی رہی۔ لیکن ہمارا پرابلم، سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو مارشل لا یا جو آمر یا جو ڈکٹیٹر جب وہ آتا ہے تو اس کو جمہوریت کا بخار چڑھ جاتا ہے، وہ جمہوریت کی طرف نکل پڑتا ہے، اور جو سویلین آمر، مطلب جو جمہوریت کا چوگا پہن کے آتے ہیں، وہ اندر سے مکمل بادشاہ ہوتے ہیں اور وہ آمریت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یعنی بھٹو صاحب جن کو قائد عوام کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان کا جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، وہ آج ان کا جو نواسہ ہے وہ بھی بلاول بھٹو، وہ بھی وہی ٹرک کی بتی، اسی ٹرک کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اور اسی طرح قوم پیچھے لگی، روٹی کپڑا اور مکان نہ۔ اس وقت سے اب تک 30 سال اور 52 ایئرز ہو گئے ہیں اس عرصے میں، 52 سال، اور وہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا، ایون حتیٰ کہ سندھ کو نہیں ملا، ایون حتیٰ کہ لاڑکانہ کو نہیں ملا۔ یعنی جو سیاسی قبلہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا لاڑکانہ، ان کے پاس بھی روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے۔ تو اور اسی بھٹو صاحب سے لے کر ہم جب پیچھے سے لے کے آتے ہیں آگے تک، تو ان ہمارے جو جمہوری لوگ ہیں، ان کے منشور آج قبرستانوں میں دفن ہیں، اور انہوں نے کتنے وعدے ہیں جو پورے کیے ہیں، کتنے دعوے ہیں جو پورے کیے ہیں، کتنے نعرے ہیں جو پورے کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے 4.25 سال چھوڑ دیں، ہم بھی تنقید کرتے رہے کہ عمران خان صاحب 22 سال کی اسٹرگل کے بعد جب اقتدار میں آئے تو ان کی تیاری مکمل نہیں تھی، ان کی گورننس پرفارمنس بری رہی، وہ مس مینجمنٹ ان کی رہی، ان کے پاس ٹیم وہی تھی، وہ سٹیٹس کو توڑنے آئے تھے مگر ٹیم سٹیٹس کو والی تھی، اور ان کے وعدے دعوے نعرے ہوائی فائرنگ تھی،
اور وہ میرٹ کا ان کا اس سائیں عثمان بزدار میرٹ نکلا، الیاس تنویر یا تنویر الیاس صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں وہ میرٹ تھا، محمود بزدار پلس محمود خان اگر میرٹ تھا، اگر رزاق دو زلفی بخاری یہ میرٹ تھا جو عمران خان صاحب کا تھا. یعنی عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو جو الیکشن سے 2 مہینے پہلے تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں اور جن کا تحریک انصاف والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا، اگر وہ تبدیلی سمبل ہیں بقول عمران خان، اگر وہ وسیم اکرم پلس ہیں، اگر وہ اصلی تبدیلی ہیں، اگر وہ تبدیلی چاند ہیں، تو پھر اس تبدیلی کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. تو اس طرح عمران خان کے 4.25 سال کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ان کے ہم کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں. ان کی سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک جن جپھا جو پیپلز پارٹی اور نون نے لگایا ہوا تھا، باریاں لگائی ہوئی تھی، کبھی میاں تو کبھی بی بی، کبھی زرداری صاحب تو کبھی نواز شریف، کبھی شاہد خاقان عباسی تو کبھی شہباز شریف، یعنی آپس میں 2 فیملیوں نے بانٹی ہوئے تھے اقتدار اور سارا کچھ ہائی جیک کیا ہوا تھا نظام کو. عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی سے ان کو توڑا اور ہر ایک کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک نیا رستہ دیا، تیسری پارٹی آئی، یہ بڑی کامیابی. اور اس وقت عمران خان صاحب نمبر 1 مقبولیت کے نمبر 1 پہ ہیں اور ان کی پارٹی بھی نمبر 1 ہے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. عمران خان صاحب نے اتنی تھن میجارٹی کے ساتھ اتنی سیاسی بلیک میلنگ میں 4.5 سال نکال گئے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. اور اپوزیشن اقتدار سے نکل کر بھی ان کا KPK میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، GB میں حکومت ہے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. اور اس وقت جو عمران خان کا ان ساروں پہ پریشر ہے اور ان باقیوں کے گردنوں کے جو سریے نکلے ہیں ان کی وجہ عمران خان ہے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے. لیکن اب آ جائیں آگے اس وقت ہے 14 جماعت کا اتحاد، PDM حکومت جسے کہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ان کے وزیر اعظم ہیں. اور 14 جماعتوں میں اب رہنے دیں، لمبی بات نہیں کرتا. یعنی آگ اور پانی اکٹھے ہیں، قاتل اور مقتول اکٹھے ہیں، ضیاء اور بھٹو اکٹھے ہیں، مولانا صاحب اور چکزئی اکٹھے ہیں، مولانا صاحب اور ANP اکٹھے ہیں. کوئی نظریہ نہیں اکٹھا، کوئی سوچ نہیں اکٹھی، کوئی ویژن نہیں اکٹھا. لیکن چونکہ آگے دشمن مشترکہ عمران خان لہٰذا صاحب اکٹھے ہیں. اب ان کو چھوڑ دیجئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ PDM والے، جنہوں نے پچھلے 40 سال سے اس ملک میں کسی نہ کسی صورت حکومت کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو حسب منہ اور حسب معدہ لوٹا. یعنی جتنا جس کا منہ تھا، جتنا جس کا معدہ تھا اتنا لوٹا، اور جتنا جس کو چانس ملا. یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں آنے سے پہلے معمولی لوگ ہوا کرتے تھے اور آج اقتدار میں آنے کے بعد ان کی ہند سندھ بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں آنے کے بعد ان کے ذاتی کاروبار تو سونا اگلتے رہے، لیکن ہمارے حکومتی کاروبار یا عوامی کاروبار، سٹیل مل، ریلوے، PIA سمیت 10-12 محکمے جو ہیں وہ سفید ہاتھی بن گئے اور خسارے میں چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے جو مارشل لا کی پیداوار ہیں. کسی کو ایوب نے لانچ کیا، بھٹو صاحب کو ایوب نے، سکندر مرزا نے لانچ کیا، نواز شریف صاحب کو ضیاء نے لانچ کیا، مولانا صاحب نے مشرف سے بھی اتحاد رکھا، مولانا صاحب کو تو جہاں بھی اقتدار ملتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارشل لا یا فوجی امروں سے ڈھیلیں کی، برے وقت میں باہر نکل گئے. اس کے علاوہ ساری چیزیں انہوں نے کی، دولتیں، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پورا پروگرام. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کسی کا ایون فیلڈ ہے، کسی کا سر محل ہے، کسی کا پہ نیکلس کے الزامات ہیں، کسی پہ TT کے الزامات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس منی ٹریل ہے ہی نہیں. یعنی ان کو نہیں پتا کہ ان کا پیسہ انہوں نے کمایا کیسے، ان کے پاس پیسہ آیا کیسے، اور پیسہ 5 بر اعظموں میں پہنچایا کیسے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ڈبہ بند قسم کا بوسیدہ، ناکارہ اور کسی نہ کھاتے کا بدبودار نظام کو انہوں نے جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے. اور یہ جمہوریت جو ہے یہ ان کے چند خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے، چند وجودوں میں سمٹی ہوئی ہے. جو 2-4 فیملیاں ہیں جو اس پوری جمہوریت کو، اس جمہوریت کی ہٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جمہوریت کے سٹور پر بیٹھی ہوئی ہیں، جمہوریت کی آڑت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ہیں تو جمہوریت ہے، ہمیں اگر کچھ ہوا تو جمہوریت بھی خطرے میں ہے، آئین بھی خطرے میں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جائیدادیں باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، پوشاکیں باہر ہیں،
جن کی علاج بار، نزلے زکاموں کے علاج تک بار، جن کی خوراکیں بار، جن کے غم بار، جن کی خوشیاں بار، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں. اپوزیشن میں ہو تو بیمار پڑ گیا نکل گیا، دوروں پہ نکل گیا، ریسٹ کرنے نکل گیا، ڈیل کر کے نکل گیا، ڈھیل کر کے نکل گیا، پتلے دروازے سے، پتلی گلی سے نکل گیا، چور دروازے سے نکل گیا. جو ہی اقتدار آیا تو آ کے پھر وہیں سے آ کے تو اپنی اپنی دکان سنبھال لی اور شروع کر دیا. اور چند نعرے ہیں جس کے پیچھے ہم عوام ناچ ناچ کے پاگل ہو گئے. ہمارے گھروں میں بھوک نچ رہی ہے اور ہم ان کے آگے نچ رہے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے. کسی کے رویے میں جمہوریت، نواز شریف صاحب کے رویے میں جمہوریت دیکھ لیں، زرداری صاحب کے، بلاول کے، مریم کے، حمزہ کے، شہباز کے، مولانا اچکزئی، کسی کے رویے میں جمہوریت نہیں. کسی کی پارٹی میں جمہوریت نہیں. آج تک انہوں نے پارٹیوں میں صحیح والے انتخابات نہیں کرائے. اور اپنے خاندان اور اپنے لاڈلے اور اپنے چہتوں کے علاوہ ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب خود بوڑھے ہو گئے ہیں، 70 سال، 75 سال کے ہیں. اب اگلی اپنی نسل کو ہمارے اوپر حکمران بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو کے سر پر وزارت عظمیٰ کے سیرے سجیں، اور نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بنے، اور حمزہ کو شہباز شریف صاحب پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دوسرے دن، ہر دوسرے چوک پہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، 2 نمبری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، چیٹ کرتے ہوئے، یو ٹرن لیتے ہوئے. لیکن بالکل ان کی موٹی موٹی جلد ہے، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. اتنی چربی ہے کہ اثر ہی نہیں ہوتا. اچھا، اب یہ اس وقت جو پی ڈی ایم حکومت ہے، ان کا 40 سالہ تجربہ ہے اگر دیکھا جائے، اور چوتھی مرتبہ ہاؤس آف شریف اقتدار میں آیا. یعنی یہ ملک لگتا ہے ہاؤس آف شریف اور زرداری اینڈ کمپنی کے لیے بنا تھا. ہاؤس آف شریف 3 مرتبہ نواز شریف اور چوتھی مرتبہ شہباز شریف. پنجاب میں ان کی حکومت اتنی ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد ان کی لمبی حکمرانی ہے. اسی طرح جو پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب والے ہیں، یہ 4 مرتبہ حکومت کر چکے ہیں پاکستان پہ، اور سندھ میں ان کی اتنی حکومت ہے جتنی آج تک کسی نے نہیں کی، انگریز نے بھی نہیں کی ہوگی. اچھا، اور اس وقت خیر سے سب کے سب حکومت میں ہیں. اب ان کے ہوتے ہوئے، ان ساروں کے ہوتے ہوئے اب میں آپ کو یہ بتاتا جب مشرف گیا ہے، عامر ان کی نظر میں برا، جو ان سے زیادہ جمہوریت پسند تھا میرے خیال سے مشرف کا. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں جتنا مضبوط بلدیاتی نظام جو جمہوریت کی روح ہوتا ہے مشرف نے دیا، وہ کسی نے نہیں دیا. مشرف نے قومی اسمبلی میں خواتین کے نشستیں بڑھائی. آج مشرف نے یہ الیکٹرانک میڈیا لے کے آیا. مشرف جو تھا اس وقت ہمارا ڈالر تھا 60 روپے کا، آج 260 کا بھی نہیں ڈالر مل رہا. یعنی 200 روپے زیادہ بڑھایا ان جمہوروں نے. اور مشرف کے دور میں 18 سے 20 ارب ڈالر ہمارا زر مبادلہ تھا. مشرف کے دور میں معیشت ترقی کر رہی تھی. مشرف کے دور میں ڈالر مارکیٹ سے مل رہے تھے. مشرف کے دور میں قرضہ 6,000 ارب تھا. آج جو پتہ نہیں 53 کے 60,000 ارب سے چھو رہا ہے. اچھا، آج جو ان کی حکومت ہے، اس 75 سال کے بعد قرضے اتنے ہیں کہ ان کا سود دینا مشکل ہے. زر مبادلہ ہمارے پاس 75 سال بعد 6 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی لوگوں یو اے ای کا، سعودی عرب کا مانگا تانگا. کرنسی اتنی بے قدری ہوئی ہے کہ 200 افغانی جو سکہ ہے وہ 80 روپے، 80 افغانی کا 1 ڈالر ہے، اور ہمارا 260 پہ پہنچا ہوا ہے. اچھا، مہنگائی، بے روزگاری، غربت ریکارڈ ساز ہے، کوئی اس کا نام ہی نہ پوچھے. سیاسی عدم عالمی تنہائی ایسی ہے کہ کوئی دوست ملک بھی منہ نہیں لگاتا. ان کو پتہ ہے کشکول لے کے جو ہی ہم نے ہنس کے بولنا بعد میں ہے، پہلے انہوں نے ادھر سے کشکول نکالنا ہے کہ دے جا سخی اللہ کے نام پہ. اچھا، سیاسی عدم استحکام اتنا ہے کہ ایک دوسرے کی یہ شکل دیکھنے کے روادار نہیں. سیاسی ڈیڈ لاک ایسا ہے ملک میں، اور ان جمہوریت اور پارلیمنٹ اتنی بے تقیر ہو چکی ہے، ووٹ کو عزت دو اتنی بے تقیر ہو چکی ہے، سویلین بالادستی اتنی بے تقیر ہو چکی ہے. اور مزے کی بات ہے کسی اور سے نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں سے اتنی بے تقیر، بے عزت اور رسوا ہو چکی ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو اس وقت شہباز شریف ہے، وہ عدالت نے لگایا ہے. اس ملک کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی جو پنجاب کے سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو بھی عدالت نے لگایا ہے. اس ملک کا گورنر بلیغ الرحمان جس نے اگلے دن غیر آئینی کام کیا تھا، اس کو بھی عدالت نے لگایا ہے. اور یہ جمہوریت ایسی ہے کہ جو جمہور لیس ہے، یعنی جمہوریت کا جیم میم ہے وا رے جو پہلا ہے
وہی ناخوش ہے، جانوروں سے بدتر زندگی۔ جمہوریت جمہور لیس ہے، پرفارمنس لیس ہے، آڈٹ لیس ہے، اور ڈراموں، ناٹکوں اور ڈھونگ میں چند خاندانوں میں سمٹی جمہوریت، اور 4-5% کو انڈے اور بچے دیتی، اور باقی ساروں کے لیے بانجھ ہے جمہوریت۔ اچھا، کوئی ایک اچھا اسپتال نہیں، ایک اچھا سکول نہیں، ایک ایسا تھانہ نہیں جہاں عام آدمی کا کو انصاف ملے۔ نظام انصاف، ہماری عدالتیں اور نظام انصاف یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ 130 ملکوں میں اس کا 120واں نمبر ہے، اور غریب آدمی وہاں رل جاتا ہے، امیر کو جاتے ہی انصاف مل جاتا ہے۔ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس حال میں کہ اس وقت ملک، اب یہ ساری صورتحال آپ دیکھ لیں، اب اس کے بعد اس وقت جو سچویشن ہے کہ 8 مہینے کی پی ڈی ایم حکومت نے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے، سویلین بالادستی کا جنازہ نکال دیا، جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، ووٹ کو عزت دو کا جنازہ نکال دیا۔ اب ان حالات میں ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، دونوں سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں، ادھر سے افغانستان سے وہ بھی کبھی فائرنگ کری جا رہے ہیں، ادھر انڈیا والا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگوں کا 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے، بجلی کے بل پہنچ سے باہر ہیں، گیس جو ہے وہ نایاب ہے۔ زرعی ملک ہوتے ہوئے ہم بے شرمی کی حد یہ ہے کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، دالیں باہر سے منگوا رہے ہیں، کھانے پینے کا آئل باہر سے منگوا رہے ہیں، اور انڈسٹری بیٹھ گئی، زراعت بیٹھ گئی، اور اس کے علاوہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، جو ایماندار ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مہینہ کیسے اپنی تنخواہ میں گزارا کرتا ہے، اور جو بے ایمان ہے اس کی چاندی ہے۔ 22,000 اس ملک کے بیوروکریٹ ہیں جن کے پاس 2 نیشنلٹی ہیں، یا جن کے پاس صرف ایک بار کی نیشنلٹی ہے۔ ہزاروں بیوروکریٹ ایسے ہیں جن کی 1,00,000 1.5 لاکھ تنخواہ، وہ 5-5 لاکھ خرچہ بھیجتے ہیں باہر بچوں کا، اور بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سارے سیاست تاجر جو ہیں، اکثریت چور، 2 نمبر، کرپٹ، اکثریت بے ایمان، اکثریت کی اولادیں جدادیں باہر، تاجر اکثریت بے ایمان، بیوروکریسی اکثریت بے ایمان، سیاستدان اکثریت بے ایمان، اور ہمارے جو صحافت کو آپ کو پتہ ہی ہے ایجنڈا بیسڈ ہو گئی ہے، صحافت ننگی ہو گئی ہے، صحافت دھڑے باز میں بیٹھ گئی ہے، صحافت ایک بنارسی ٹھگ کے ساتھ ہو گئی ہے، اور صحافت کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس قوم کا جو حال ہے وہ بھی آپ سے رل رہی ہے، یعنی ہسپتالوں کے ہاتھوں میں بچے پیدا کر رہی ہے، کتا ویکسین نہیں مل رہی، چراہوں اور گلیوں میں مر رہی ہے۔ اور آج آپ صرف دیکھ لیں، 4 مرتبہ آپ کو بتایا نا ہاؤس آف شریف کی حکومت ہے، 4 یعنی چوتھی مرتبہ کر رہے ہیں، 4 مرتبہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ سندھ میں ان کی حکومت اگر ساری ملا کے دیکھیں تو اتنی زیادہ ہے کہ جتنی انگریزوں نے بھی سندھ پر حکومت نہیں کی ہوگی، اور اس طرح پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ حکومت ہاؤس آف شریف کی ہے۔ تو آپ آج مجھے صرف باقی سارا چھوڑ دیں، بلاول کا لڑکانہ کیا وہاں صاف پانی ہے، صحت کی سہولت ہے، روٹی کپڑا اور مکان ہے؟ نہیں ہے۔ میاں صاحب کا 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے، چوتھی مرتبہ بھائی ان کا بنا، ان کے آبائی حلقہ دیکھ لیں، کیا وہاں ساری سہولتیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال، ان کی یہ کارکردگی، یہ پرفارمنس، اوپر سے یقین کریں اگر اس وقت ان کو بٹھا دیا جائے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی نظریہ نہیں کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ڈنگ ٹپاؤ، روزانہ فائر فائٹنگ ہو رہی ہے۔ اب ان صورتحال میں، اس 2 نمبر جمہوریت میں، اور اس 2 نمبر جمہوروں میں، اور اس 10 نمبری نظام میں بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا کہ ہم تباہ و بربادی، اور ہمارے درمیان ہم دن بدن بڑھ رہے ہیں آپ تباہ و بربادی کی طرف، آگ لگی ہوئی ہے، لکڑیاں اکٹھی، اس پہ تیل ڈلا ہوا ہے، صرف کسی نے تیلی لگانی ہے۔ اب ان حالات میں اگر کوشش ہو رہی ہے ایک کہ ٹیکنوکریٹس حکومت کوئی آئے، کوئی چند بہترین دماغوں کو اکٹھا کر کے اس ملک کو نکالا جائے اس مسائل اور مصائب کی دلدل سے، تو اگر ایسا ہونا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے جمہوریت کے نام پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی جمہوریت کانپنے لگ جاتی ہے۔ ڈسکس بھی کریں نا، صدارتی نظام ہی کہیں گے ہم صدارتی نظام لا رہے ہیں، ان کی جمہوریت کانپنے لگ جاتی ہے، ہو پارلیمانی نظام پہ خود کش امرما۔ وہ بھائی جمہوریت امریکہ میں نہیں، وہاں صدارتی نظام نہیں ہے، فرانس میں نہیں ہے، وہ کچھ مارشل لا لگا ہے، وہاں بھی صدارتی نظام ہے، لیکن نہیں بات کریں کیونکہ یہ پہلے تو ہیں پارلیمنٹیرین، ایک ان کے اوپر ان کے آقا ہیں چھوٹے دماغوں والے، بڑے منہوں والے لوگ، بڑے منہ جو کھانے والے، بڑے میدوں والے،
وہ ہیں نیچے غلام در غلام نیچے نوازے ہوئے لوگ ہیں. کوئی بات کرے, کیونکہ یہ سارا ایک جن جپا ہے نا, سارا سسلین مافیا ہے, گاڈ فادر ہے, کوئی بات کرے نا تھوڑی سی, جمہوریت خطرے میں, آئین خطرے میں, وحدت خطرے میں, فیڈریشن خطرے میں, ملک خطرے میں. ایکچولی یہ اپنی ذات کو آئین سمجھتے ہیں, اپنی ذات کو جمہوریت سمجھتے ہیں, اپنی ذات کو یہ سارا کچھ سمجھتے ہیں. اس آئین میں بنیادی حقوق تھے میرے, وہ کدھر گئے؟ تعلیم کدھر گئی؟ میری صحت کدھر گئی؟ میرے اگر اس آئین کے ہوتے ہوئے ہر وقت یہ اگر نواز شریف صاحب اس آئین کے ہوتے ہوئے ابھی بھی رہبر ہے, قائد اعظم ثانی امام خمینی اس ملک کا, تو پھر اس آئین کا میں نے کیا کرنا؟ اگر اس آئین کے ہوتے ہوئے شہباز شریف 4 مرتبہ ایک اپنی کابینہ لے کے مفرور کے پاس پہنچ جاتا ہے لندن میں, تو میں نے اس آئین کا کیا کرنا؟ اس آئین میں ہوتے ہوئے اور پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر عدالت وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور گورنر کو لگا رہی ہے, فیصلے کر رہی ہے, تو میں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اور اس جمہوریت میں ہوتے ہوئے اگر میں بھوکا ہوں, میرے تن پہ کپڑے نہیں ہیں, میرے گھر چھت نہیں ہے, اگر میرے اوپر چھت سر پہ نہیں ہے, تو میرا استاد حسن نثار کا فقرہ یاد آ گیا, اگر میرے سر پہ چھت نہیں ہے تو میرے اور پاؤں کے نیچے میری زمین نہیں ہے, تو میرا ووٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2000 میں ووٹ کی عزت دو بکتی ہے. سندھ میں اور بہت سارے علاقوں میں پہلے شناختی کارڈ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں, ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں. یہ کوئی عجیب سا بدبودار نظام ہے, جس کو دیکھتے گٹر زدہ نظام ہے, اور اس کو انہوں نے جمہوریت اور آئین کی بالادستی اور سویلین کی بالادستی دی ہوئی ہے, اور ایک خیالی جنت بنائی ہوئی ہے, جس میں 5% جو ہیں موجیں کر رہے ہیں, 95% رل رہے ہیں. 125 روپے اگر آٹا ہے زرعی ملک کا, تو لعنت ہے ایسے جمہوریت پہ یار, جس میں جمہوری خوش نہیں ہے. اگر جمہور کو خودکشیاں کرنی پڑ رہی ہیں بچوں سمیت بھوک سے, تو لعنت ہے ایسی جمہوریت پہ. اور اگر اس جمہوریت کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک اچھا تھانہ, ایک اچھا کچہری, ایک اچھا اسکول, ایک اچھا اسپتال نہیں مل رہا ہے, تو میں نے چٹنا ہے اس جمہوریت کو. اب اس ساری سچویشن میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے سیاستدان لڑ رہے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا. ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو گیا, پی ڈی ایم ایکسپوز ہو گئی ہے. یہ شہباز شریف کی گورنر, شہباز شریف کی پرفارمنس, اسحاق ڈار کی معیشت کو سنبھالنے کی قابلیت, اور بابا ایون فیلڈ والے نواز شریف صاحب کا ویژن, اور زرداری صاحب اور مولانا صاحب کا تجربہ, سب فلاپ ہو گیا ہے. عمران خان کے خلاف لگے ہوئے ہیں, وہ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. اب اس جمہوریت میں نہ یہ اکٹھا بیٹھنا چاہتے ہیں, نہ یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ ان کو آگے کیسے ملک لے جانا ہے. باہر ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. یہ چور اور ڈاکو لٹیرے مشہور ہیں, بار بار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے حکمران کیسے ہیں. کوئی کہتا ہے کوئی گھڑی بیچ گیا ہے, کوئی ایون فیلڈ خرید گیا ہے, کوئی سرے مل خرید گیا ہے. اب اگر اس میں یہ اسی ملک کے لوگ رہ کر ایک کوئی سال 2 سال کے لیے ہونا مانا کوئی نہیں, مجھے نہیں پتا کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے نہیں لگتا ہوگا, ہماری اتنی اچھی قسمت نہیں ہے کیونکہ ایسا کام ہو جائے. لیکن اگر کوئی سوچ رہا ہے ٹیکنوکریٹ کے سیٹ اپ پہ, جن میں ان کو یہی پیچھے رہ کہ یار اگر یا تو آپ اپنے 6 مہینے ان کو اور دے دیں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کے ہمیں مسائل سے نکالیں, یہ نہیں نکال سکتے کیونکہ کیپیسٹی سے باہر ہے, ان کی سوچ سے ہی باہر ہے. ان کی سوچ اپنی ذات اور اپنے خاندان تک ہے, اور یہ اتفاقات اور حادثات کی پیداوار ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں. بلاول بھٹو کی واحد قابلیت کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا ہے, اور مریم نواز کی واحد قابلیت کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. اس کے علاوہ حمزہ کی واحد قابلیت کیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کا بیٹا ہے. شہباز شریف کی قابلیت کیا ہے, وہ نواز شریف کا بھائی ہے. نواز شریف کی قابلیت کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کو آمروں نے اتنا آگے لے آیا, اب ایک بنی سجی سجائی ہٹی موجود ہے. زرداری صاحب کی قابلیت کیا ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے شور تھے, اور وہ اللہ ان کی جنت نصیب کرے بے نظیر صاحبہ کو, ان کے شور ہیں. اور اسی طرح ان باقی پیپلز پارٹیوں کی کیا ہے, کوئی اتنا بتائیں کہ جنہوں نے اس میں بڑے کوئی 30 مارکاں کیا. اگر یہ سارے مل کر انہوں نے خزانہ بھی خالی ہے, یعنی خزانہ بھی صاف دامن بھی صاف, حسن نثار صاحب کے ایک اور فکرہ. تو اب اگر کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آنا چاہ رہا ہے تو خدا کے لیے اس ملک پہ کوئی رحم کرے, کوئی لائے, کوئی سال 2 سال کے لیے لائے, تاکہ ہم ان مسئلوں سے نکلیں, ان پرابلم سے نکلیں, ان چیزوں سے نکلیں, آگے بڑھیں. ورنہ ہم ڈوب گئے. یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. اور یہ ملک جو قائد اعظم, جو علامہ اقبال, جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے بنا تھا, جو آدھا ٹوٹ گیا ہے, آدھے کے بعد ہر صوبے میں ایک نئی آگ لگی ہوئی ہے, اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. سیاسی ڈیڈ لاک ہے, بیٹھ نہیں رہے, منہ دیکھنے کے روادار نہیں, ایک دوسرے کو فکس کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں, خون کے پیاسے ہیں. اگر ان پہ رہا
اوپر سے ایک تو یہ لڑائیاں والے اوپر سے لڑ رہے ہیں، اور اوپر سے عقل اوپر والے دماغ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ، اور پھر یہ آتے جب ہیں خود آتے ہیں تو ٹیکنوکریٹس کو ہی لاتے ہیں، یعنی اپنے وزیر خزانہ نیچے سارے ان سے کام لگائے، اوپر بیٹھ کے تو کرتے رہے۔ تو خدا کے لیے نہ جمہوریت کوئی مرے گی، نہ آئین کو کوئی خرابی ہوگی، نہ یہ ملک کو کوئی ہوگا، اور اگر یہ ملک ہی نہ رہا، خدا نہ خواستہ اگر ہم ہی ڈیفالٹ کر گئے تو پھر جمہوریت اور آئین کو سر پہ اٹھا کے نا گلی گلی پھرتنا، غلافوں میں لپیٹ کے کہ یہ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے۔ تو خدا کے لیے اگر کوئی سوچ رہا ہے، کوئی اس ملک میں کام کر رہا ہے، تو کوئی جو ایک آخری کوشش کر لیں، کیونکہ بہترین دماغ جو ہیں وہ لے آئیں، اور ان آ کے تو 1-2 سال ملک آگے چڑھائیں، آگے بڑھائیں، یا فوری الیکشن کر دیں۔ فوری الیکشن کے بعد ایک جماعت جو آتی ہے وہ بڑے فیصلے کرے اس ملک کے لیے، اور یا پھر یہ ہے کہ جو اقتدار میں آتا ہے دوسرے کو کہیں کہ کچھ چیزوں پہ، آپ نے معیشت پہ، آپ نے خارجہ پالیسی پہ، آپ نے داخلہ پالیسی پہ سیاست دھرنے، لانگ مارچ نہیں کرنے آپ نے، یا پھر سارے اکٹھے ہو کے مل کے ساری جماعتیں پاکستان کی خاطر کے لیے مل کر آگے بڑھیں، ورنہ یہ ملک نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو یہ آئین اور جمہوریت چٹتے رہنا ایسے ہی، جیسے کھرلی میں ہمارے جب پنڈ میں ہوتے تھے تو کھرلی میں ایک بڑا سا نمک کا ایک وہ ڈلا سا پڑا ہوتا تو بھینسیں چاٹتی رہتی تھی، اس طرح اس آئین اور اس جمہوریت اور ان ساروں کو چاٹتے رہیے گا جب کچھ بھی نہیں رہے۔ یہ ملک ختم ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ ہے، رول رہا ہے، یہ قوم رول رہی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ تو خدا کے لیے کچھ اس کا کریں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے، یا ان کو آپس میں بٹھائیں، یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنائیں، اس ملک کو اس کی نیا کو پار لگائیں۔ پاکستان زندہ باد۔